أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، تو کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، مالک الناس مالکی بادشاہ، الناسی لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس الہ معبود، الناسی لوگوں کے معبود کی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور بادشاہت وغیرہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، لیکن ان صفات کا جیسا کامل ظاہر انسانوں میں ہوا کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہوا، اس لیے رب اور ملک وغیرہ کی اضافت انہی کی طرف کی گئی ہے۔ نیز وسواس میں مبتلا ہونا بجز انسان کے دوسری مخلوق کی شان بھی نہیں۔ من شر الوسواس الخناس من شر سے الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس چھپ کر حملہ کرنے والے، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے۔ شیطان نظروں سے غائب رہ کر آدمی کو بہکاتا پھسلاتا ہے، جب تک آدمی غفلت میں رہا اس کا تسلط بڑھتا رہا، جہاں بیدار ہو کر اللہ کو یاد کیا یہ فوراً پیچھے کو کھسکا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں صدور الناس لوگوں کے دلوں، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، من الجنت والناس من الجنت جنوں میں سے، والناس اور انسان جنوں میں اور آدمیوں میں، شیطان جنوں میں بھی ہے اور آدمیوں میں بھی۔ وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ سورہ نمبر 6 سورہ النعام آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے پناہ میں رکھے۔ تکملہ ان دونوں صورتوں کی تفسیر میں علماء حکماء نے بہت کچھ نکتہ افرینیاں کی ہے۔ حافظ ابن قیم، امام رازی، ابن سینا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بیانات درج کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ صرف استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ روح کی تقریر کا خلاصہ درج کرتا ہوں، تاکہ فوائد قرآن کے حسن خاتمے کے لیے ایک فعال نیک ثابت ہو۔ یہ ایک فطرتی اور عام دستور ہے کہ باغ میں جب کوئی نیا پودا زمین کو شق کرتا ہوا تخم سے باہر نکل آتا ہے تو باغبان یا مالی اس کے تحفظ میں پوری کوشش اور ہمت صرف کر دیتا ہے، اور جب تک وہ جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہو کر اپنے حد کمال کو نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک بہت زیادہ تردد اور عرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ پودے کی زندگی کو فنا کر دینے والی یا اس کے ثمرات کے تمتع سے مالک کو محروم بنا دینے والی وہ کون سی آفات ہیں جن کے شر اور مضرت سے بچا لینے میں باغبان کو اپنی مساعی کے کامیاب بنانے کی ہر وقت دھن لگی رہتی ہے۔ ادنیٰ تأمل سے معلوم ہو جائے گا کہ ایسی آفات اکثر 4 طرح سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، جن کے انسداد کے لیے باغبان کو 4 امور کی اشد ضرورت ہے۔ اول، ایسے سبزہ خور جانوروں کے دندان و دہن کو اس پودے تک پہنچنے سے روکا جائے جن کی جبلت اور خلقت میں سبزہ وغیرہ کا کھانا داخل ہے۔ دوسری، کنواں یا نہر یا بارش کا پانی اور ہوا اور حرارت، آفتاب، غرض کے تمام اسباب زندگی و ترقی کے پہنچنے کا پورا انتظام ہو۔ تیسرے، اوپر سے برف، اولے وغیرہ جو اس کی یہ حرارت غریز کے احتقان کا باعث ہو اس پر گرنے نہ پائے، کیونکہ یہ چیز اس کی ترقی اور نشوونما کو روکنے والی ہے۔ چوتھے، مالک باغ کا دشمن یا اور کوئی حاسد اس پودے کی شاخ و برگ وغیرہ کو نہ کاٹ ڈالے یا اس کو جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دے۔ اگر ان 4 باتوں کا بندوبست باغبان نے کر لیا تو خدا سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ پودا بڑا ہوگا، پھولے پھلے گا اور مخلوق اس کی پرمیوہ شاخوں سے استفادہ کرے گی۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو خالق ارض و سما سے، جو رب الفلق اور فالق الحب والنوا اور چمستان عالم کا حقیقی مالک و مربی ہے، اپنے شجر وجود اور شجر ایمان کے متعلق انہی 4 قسم کی آفات سے پناہ مانگنا چاہیے جو اوپر مذکور ہوئی۔ پاس معلوم کرنا چاہیے کہ جس طرح اول قسم میں سبزہ خور جانوروں کی ضرر رسانی محض ان کی طبیعت کی مقتضیات میں سے تھی، اسی طرح شر کی اضافت ما خلق کی طرف سے بھی اس جانب مشیر ہے کہ یہ شر اس مخلوق میں منخیص ہو۔ مخلوق
کے واسطے ثابت ہے، اور اس کے صدور میں بجز ان کی طبیعت اور پیدائش و دوائی کے اور کسی سبب کو داخل نہیں، جیسا کہ سام، بچھو اور تمام سبا و بہائم وغیرہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ نیش اقربنا از بکین است مقتضائے طبیعی تشعی است۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں غاسق اذا وقب سے تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے مفسرین کے نزدیک مراد یا تورات ہے جب خوب اندھیری ہو، یا آفتاب ہے جب غروب ہو جائے، یا چاند ہے جب اس کو گہن لگ جائے۔ ان میں سے کوئی معنی لو، اتنی بات یقینی ہے کہ غاسق میں سے شر کا پیدا ہونا، اس کے وقوع چھپ جانے میں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ایک چیز کا علاقہ ہم سے منقطع ہو جائے، اور جو فوائد اس کے ظہور کے وقت ہم کو حاصل ہوتے تھے وہ اب ہاتھ نہ آئیں۔ لیکن جب یہ ہے تو یہ تمثیل اسباب و مسببات سے زیادہ اور کسی چیز پر چسپاں نہیں ہوتی، کیونکہ مسبب کا وجود اسباب و معدات کے وجود پر موقوف ہوتا ہے، اور جب تک اسباب کا علاقہ مسببات کے ساتھ قائم نہ ہو ہرگز کوئی مسبب اپنی ہستی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے آفت کی دوسری قسم میں یہ کہہ کر بیان کیا تھا کہ پانی، ہوا اور حرارت، آفتاب، غرض کل اسباب زندگی و ترقی کا اگر خاطر خواہ انتظام نہ ہو تو وہ پودا کملا کر خشک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسرا تعوذ نفسات فی العقد سے کیا گیا، جس سے میں کہہ چکا ہوں سحرانہ اعمال مراد ہیں۔ جو لوگ سحر کا وجود تسلیم کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ سحر کے اثر سے مسحور کو ایسا امور عارض ہو جاتے ہیں جن سے طبیعت کے اصلی اثار مغلوب ہو کر دب جائیں، تو سحر کی آفت اس آفت سے بہت ہی مشابہ ہوئی جو پودے پر برف وغیرہ گرنے اور حرارت عزیزیہ کے محتقن بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی، جس سے اس کا نشو و نما رک جاتا تھا۔ لبید بن عاصم کی قصے میں جو الفاظ آئے ہیں فقام علیہ السلام کا نما انشط من اقال ان سے صاف کانما انشط من اقال ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز سے مستولی ہو کر آپ کی مقتضیات طبیعت کو چھپا لیا تھا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعوذ سے باذن اللہ دفع ہو گئی۔ اب ان افعاد میں سے جن سے تحرز کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا صرف ایک آخری درجہ باقی ہے، یعنی کوئی مالک باغ کا دشمن بربنائے عداوت و حسد پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے یا اس کی شاخ و بر کاٹ ڈالے۔ شر کے اس مرتبے کو من شر حاسد اذا حسد نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ادا کر دیا ہے۔ ہاں، اس تقریر میں اگر کچھ کمی ہے تو صرف اتنی کہ کبھی کبھی تو ہم کو ان چاروں آفات میں سے کسی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، بلکہ رویدگی سے پہلے ہی یا تو بعض چونٹیاں اس تہم کے باطن میں سے وہ خاص جوہر چوس لیتی ہیں جس سے تہم کی رویدگی ہوتی ہے، اور جس کو ہم قلب الحبوب یا سویدائے تخم سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا اندر ہی اندر گھن لگ کر کھوکھلا ہو جاتا ہے اور قابل نشو و نما نہیں رہتا۔ شاید اس سرسری کمی کی تلافی کے لیے دوسری صورت میں الوسواس الخناس کے شر سے استعاذہ کی تعلیم فرمائی گئی، کیونکہ وسواس انہی فاسد حسرات کا نام ہے جو ظاہر ہو کر نہیں بلکہ اندرونی طور پر ایمان کی قوت میں رخنہ ڈالتے ہیں، اور جن کا علاج عالم الخفیات و سرائر کے سوا کسی کے قبضے میں نہیں۔ لیکن جب وسواس کا مقابلہ ایمان سے ٹھہرا تو دفع وسواس کے واسطے انہی صفات سے تمسک کرنے کی ضرورت ہوئی جو ایمان کے اصل مبادی و مناشی گنے جاتے ہیں اور جن سے ایمان کو مدد پہنچتی ہے۔ اب تجربہ سے معلوم ہوا کہ سب سے اول ایمان، انقیاد و تسلیم کا نشو و نما حق تعالیٰ کی تربیت ہائے بے پایاں اور انعامات بغایت ہی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب ہم ان کسی ربوبیت مطلقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے کہ وہ رب العزت مالک الملک اور شہنشاہ مطلق بھی ہے، کیونکہ تربیت مطلقہ کی معنی ہر قسم کی جسمانی روحانی ضروریات بہم پہنچانے کے ہیں، اور یہ کام بجز ایسی ذات منبع الکمالات کے اور کسی سے بن نہیں پڑ سکتا جو ہر قسم کی ضروریات کے مالک ہو، اور دنیا کی کوئی ایک چیز بھی اس کے قبضہ اقتدار سے خارج نہ ہو سکے۔ ایسی ذات کو ہم مالک الملک اور شہنشاہ مطلق کہہ سکتے ہیں، اور لا ریب اس کی یہ شان ہونی چاہیے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ گویا مالکیت یا ملکیت ایک ایسی قوت کا نام ہے جس کی فاعلیت کا مرتبہ ربوبیت سے موسوم ہوتا ہے، کیونکہ ربوبیت کا کل خلاصہ عطا منفعت اور دفع مضرت ہے، اور ان دونوں چیزوں پر قادر ہونا ہی ملک علی الاطلاق کا منصب ہے۔ پھر ذرا اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو ملک علی الاطلاق ہونے سے ہم کو اس کی معبودیت الہیت کا سراغ ملتا ہے، کیونکہ معبود اس کو کہتے ہیں جس کے کام کے سامنے گردن ڈال دی جائے اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم کی اصل پرواہ نہ کی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ انقیاد و بندگی بجز محبت کاملہ اور حکومت مطلقہ کے اور کسی کے سامنے سزاوار نہیں، اور ان دونوں چیزوں کا اصلی مستحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معبودیت و الہیت کی صفت بھی تنہا
اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ثابت ہوگی۔ پڑھو تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع۔ غرض سب سے اول جو صرف ایمان کا مبدا بنتی ہے وہ ربوبیت ہے، اس کے بعد صرف ملکیت اور سب کے بعد الوہیت کا مرتبہ ہے۔ پس جو شخص اپنے ایمان کو وسواس شیطانی کے مضرت سے بچانے کے لیے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں چارہ جوئی کرے گا، اسی کو اس طرح درجہ بدرجہ نیچے کی عدالت سے اوپر کی عدالت میں جانا مناسب ہوگا، جس طرح خود اس نے بالترتیب اپنی صفات رب الناس، مالک الناس، الہ الناس کو سورۃ الناس میں بیان فرما دیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح مستعاذ بھی کی جانب میں یہاں 3 صفتیں بغیر واو عطف اور بغیر اعادہ با جارہ کے مذکور ہیں، اسی طرح مستعاذ منہ کی جانب بھی 3 چیزیں نظر آتی ہیں جو صفت در صفت کر کے بیان کی گئی ہیں۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ لفظ وسواس کو صرف الوہیت کے مقابلہ میں رکھو، کیونکہ جس طرح مستعاذ بھی حقیقت الہ الناس ہے اور ملک مالک و رب اسی تک رسائی حاصل کرانے کے عنوان قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح مستعاذ منہ کی حقیقت یہی وسواس ہے جس کی صفت آگے خناس بیان فرمائی ہے۔ خناس سے مراد یہ ہے کہ شیطان بحالت غفلت آدمی کے دل میں وسواس ڈالتا رہتا ہے، اور جب کوئی بیدار ہو جاتا تو چوروں کی طرح پیچھے کو کھسک آتا ہے۔ ایسے چوروں اور بدماشوں کا بندوبست اور ان کی دست تعدی سے رعایا کو مسئول معمون بنانا بادشاہ وقت کا خاص فریضہ ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ اس صفت کے مقابلے ملک الناس کو رکھا جائے، اور الذی یوسوس فی صدور الناس جو خناس کی فعالیت کا درجہ ہے اور جس کو عام چور کے نقب لگانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اس کو رب الناس کے مقابلے میں جو حسب تحریر سابق مالک الناس کی فعالیت کا مرتبہ ہے شمار کیا جائے۔ پھر دیکھیے کہ مستعاذ منہ اور مستعاذ بھی میں کس قدر تام اور کامل تقابل ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم باسرار کلامی تنبیہ۔ کئی صحابہ مثلاً عائشہ صدیقہ، ابن عباس، زید بن ارقم رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہود نے سحر کیا، جس کے اثر سے ایک طرح کا مرد سا بدن مبارک کو لائق ہو گیا۔ اس دوران میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیاوی کام کر چکے ہیں مگر خیال گزرتا تھا کہ نہیں کیا، یا ایک کام نہیں کیا اور خیال ہوتا تھا کہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاج کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں اور ان کی تاثیر سے وہ اثر باذن اللہ ظاہر ہو گیا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ صحیحین میں موجود ہے، جس پر آج تک کسی محدث نے جرح نہیں کی، اور اس طرح کی کیفیت منصب رسالت کے قطعاً منافی نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بیمار ہوئے، بعض اوقات غشی طاری ہو گئی، یا کئی مرتبہ نماز میں سہو ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی ایک بشر ہی ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیا کرو۔ کیا اس غشی کی کیفیت و صاف و نشان کو پڑھ کر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اب وحی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتوں پر کیسے یقین کرے؟ ممکن ہے ان میں بھی صاف و نشان اور بھول چوک ہو گئی ہو۔ اگر وہاں صاف و نشان کے ثبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وحی الہی اور فرائض تبلیغ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگیں، تو اتنی بات سے احیاناً آپ ایک کام کر چکے ہوں اور خیال گزرے کہ نہیں کیا، کس طرح لازم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور فرائض باسط سے اعتبار اٹھ جائے؟ یاد رکھیے صاف و نشان، مرض اور غشی وغیرہ وارث خاص بشریت سے ہیں۔ اگر انبیاء بشر ہیں تو ان خاص کا پایا جانا اس کے رتبہ کو کم نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک شخص کی نسبت دلائل قطعیہ اور براہین نیرہ سے ثابت ہو جائے کہ وہ یقیناً اللہ کا سچا رسول ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کی عصمت کا تکفل کیا ہے اور وہی اس کو اپنی وحی کے یاد کرانے، سمجھانے اور پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ ناممکن ہے کہ اس کے فرائض دعوت و تبلیغ کی انجام دہی میں کوئی طاقت خلل ڈال سکے۔ نفس ہو یا شیطان، مرض ہو یا جادو، کوئی چیز ان امور میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی جو مقصد بعثت کے متعلق ہیں۔ کفار جو انبیاء کو مسحور کہتے تھے، چونکہ ان کا مطلب نبوت کا ابطال ہو، یہ ظاہر کرنا تھا کہ جادو کے اثر سے ان کی عقل کے ٹھکانے نہیں رہی، گویا مسحور کے معنی مجنون کے لیتے تھے اور وہی الہی کو جوش جنون قرار دیتے تھے، الیاذ باللہ۔ اس لیے قرآن میں ان کی تکذیب و تردید ضروری ہوئی۔ یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام لوازم بشریت سے مستثنیٰ ہیں، اور کسی وقت ایک آن کے لیے کسی نبی پر سحر کا معمولی اثر جو فرائض بعثت میں اصلاً ہر انداز ہو نہیں سکتا۔ تنبیہ 2 موضوعین کو قرآن ہونے پر تمام صحابہ کا اجماع ہے اور ان کے عہد سے آج تک متواتر ثابت ہے۔ صرف ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ان 2 صورتوں کو اپنے مصحف میں نہیں لکھتے تھے، لیکن واضح رہے کہ ان کو بھی ان صورتوں کے کلام اللہ ہونے میں شبہ نہ تھا۔ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور لاریب آسمان سے اترا ہے، مگر ان کے نازل کرنے کا مقصد رقیہ اور علاج تھا۔ معلوم نہیں کہ تلاوت کے گھر سے اتاری گئی یا نہیں، اس لیے اس کو مصحف میں درج کرنا اور اس قرآن میں شامل کرنا جس کی تلاوت نماز وغیرہ میں مطلوب ہے، خلاف احتیاط ہے۔ روح البیان میں ہے
أنه كان لا يعد المعوذتين من القرآن وكان لا يكتبهما في مصحفه يقول أنهما منزلتان من السماء وهما من كلام رب أنهما من القرآن او لیستا منه فلم یکتبهما فی المصحف. صفحہ نمبر 723 جلد نمبر 4 قاضی بکر باقلانی لکھتے ہیں لم ينکر ابن مسعود کونہما من القرآن وانما انکروا اثباتهما فی المصحف فانه كان يرى اللہ یکتب فی المصحف شیئا اللہ ان كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی کتابتی فی وکانہ لم یبلغه اذن. فتح الباری صفحہ نمبر 571 جلد نمبر 8. حافظ نے ایک اور عالم کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں لم یکن اختلاف ابن مسعود لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما وانما كان في صفته من صفاتهما. فتح الباری صفحہ نمبر 571 جلد نمبر 5. بہرحال ان کی یہ رائے بھی شخصی اور انفرادی تھی، اور جیسا کہ بزار نے تصریح کی ہے کہ کسی ایک صحابی نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور بہت ممکن ہے کہ جب تواتر سے ان کو ثابت ہو گیا ہو کہ یہ بھی قرآن مطلوع ہے تو اپنی رائے پر قائم نہ رہے ہوں. اس کے علاوہ ان کی انفرادی رائے بھی محض خبر واحد سے معلوم ہوئی ہے جو تواتر قرآن کے مقابل میں قابل سماعت نہیں ہو سکتی. شرح مواقف میں ہے ان اختلاف صحابہ فی بعض سور القرآن مروی بالاحاد المفیدۃ للظن ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفید الیقین الذی یضمحل الظن به مقابلتی فتلک الاحاد مما لا يلتفت الیہ. ثم ان سلمنا اختلافهم فيما ذکر قلنا انهم لم يختلفوا في نزوله على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا في بلوغه في البلاغة حد الاعجاز بل في مجرد كونه من القرآن وذلك لا يضر فيما نحن بصدده. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں 1 ہجری وعجیب باحتمال انه كان متواتر في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانخلت العقدۃ بعون اللہ تعالی الہ. اور صاحب المعانی کہتے ہیں ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك 1 ہجری.